آپ کیسے سینیٹر بنے؟ یہ بھی میرے بارے میں بہت مغالطہ ہے کہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو سینیٹر بنوایا، بلکہ پی ٹی آئی نے کوشش کی کہ میں سینیٹر نہ بنا۔ جب جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا ماحول بنا، پارلیمنٹ نے ووٹ کے ذریعے اس کو کیا، میں نے دیکھا کہ کس طرح ایک چھوٹا سا اشرافیہ وہ پاکستان کو رول کر رہا ہے، اور میں نے یہاں دیکھا کہ کس طرح یہاں منڈیاں لگتی ہیں اور خرید و فروخت ہوتی ضمیروں کی۔ مجھے ملفوف دھمکیاں بھی بہت دی گئی، بالکل دھمکیاں دی گئی کہ آپ ووٹ ڈالیں، کہ آپ ووٹ ڈالیں۔ جمعیت والے کچھ غلطیاں کرتے ہیں، یہ جمعیت والے بالکل ٹھیک ہوتے ہیں۔ جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے انہوں نے خود کہا کہ جنرل فیض آپ کے گھر کے سامنے گاڑی میں بیٹھا ہے، آپ جنرل فیض صاحب سے مل لیں۔ کہ بارکان کا ایشو کیا تھا؟ وہ خاتون جو جیل میں ہے جس کے لیے میں نے آواز اٹھائی تھی، اس نے قرآن اٹھایا ہے اور وہ عوام سے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے کہہ رہی کہ اس قرآن کی خاطر مجھے اور میرے بچوں کو اس جیل سے نکالو۔ یہ ملک ہے، پالیٹیشین وہ کرمنلائز ہو گئے ہیں اور کرمنل پولیٹیسائز ہو گئے ہیں۔ تو شادی ہو گئی ہے، گٹھ جوڑ ہو گئی ہے دولت اور سیاست کی۔ ڈاکٹر عافیہ جیل کے عملے کو ریپسٹ اور لیزبین کے ناموں سے پکارتی تھی۔ 24 آورز اس کے اوپر ڈیوٹی دیتے ہیں۔ واش روم کے اندر بھی انہوں نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں، زنجیروں کے اندر ان کو باندھ کے رکھا جاتا ہے۔ آج کے ہمارے فاروق وڑائی شو میں جو مہمان ہیں وہ سیاست سے ان کا تعلق ہے اور سینیٹر ہیں، اور سینٹ میں انہوں نے جس طرح سے پاکستانیوں کی آواز اٹھا رہے ہیں، بلکہ پورے پاکستان میں جہاں پہ ظلم ہوگا وہاں پر سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب ضرور پہنچتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے انہوں نے بہت کام کیا، حال ہی میں ان سے مل کے بھی آئے۔ یہ واحد جو پارلیمنٹیرین ہیں جو وہاں پر گئے ان کی بہن کے ساتھ اور ملاقات کی اتنے سالوں کے بعد۔ اس کے اوپر کیا اپڈیٹ ہوئی، ان کی زندگی جو ہے وہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ، ان کی کہانی اسلامی جمعیت طلبہ کا حصہ رہے۔ تو مشتاق احمد خان صاحب، آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ آپ لاہور آئے اور ہمارے ادھر پوڈ کاسٹ کے لیے بھی یہاں پر آپ نے وقت دیا، میں تو آپ کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں۔ تھینک یو، بہت شکریہ، تشکر۔ تو سٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں کہ آپ نے جو اسٹوڈنٹ لائف میں آپ جمعیت میں آ گئے، جمعیت میں کیسے آئے اور پھر آپ جمعیت کے ناظم اعلیٰ بھی بنے۔ تو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ کس شہر کے ہیں، پیدائش کب ہوئی، لائف سٹوری آپ کی کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ اچھا، میں ڈسٹرکٹ ثوابی سے تعلق رکھتا ہوں جی، اور ڈسٹرکٹ ثوابی کی تحصیل ہے رزڑ، اس سے میرا تعلق ہے، اور اس میں گاؤں ہے شہجانہ، تو وہ میرا آبائی گاؤں ہے۔ پھر ہم میرے والد صاحب میری پیدائش سے پہلے شہجانہ گاؤں سے اپنی زمینوں پہ شفٹ ہو گئے، تو وہ ایک چھوٹا سا دہ ہے، اس کو کہتے ہیں احد خان، ٹھیک ہے، وہ ہمارے پرداداؤں میں سے کوئی ان کے نام پہ ہیں۔ تو میں وہاں میری پیدائش ہوئی ہے 1974 میں، اور نیکسٹ ایئر میں 50 نصف سینچری پورا کر لوں گا الحمدللہ۔ تو میرا بیسیکلی قبیلہ ہے یوسف زئی، یوسف زئی کی سب کاسٹ ہے مندڑ، مندڑ کی سب کاسٹ ہے رزڑ۔ تو میں اس رزڑ سے تعلق، اور رزڑ ہماری تحصیل بھی ہے، اس میں ایک ہی رزڑ قوم رہتی ہے۔ تو یہ میرا ایک قبائلی ایک پس منظر ہے۔ پھر میں نے بیسیکلی جو اسکول پڑھا ہے وہ ضیاء الحق کے زمانے میں مسجدوں میں ایک اسکول بنی تھی جس کو مسجد مکتب اسکول کہتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو ہمارے مسجد میں جو ہمارے حجرے میں مسجد تھی اس میں بھی اسکول بن گئی۔ تو میں نے میٹرک پہلی جماعت سے لے کر چوتھی تک وہاں اپنی ہی گھر کے سامنے مسجد میں اسکول جو ہیں وہ تعلیم حاصل کی۔ پھر 5ویں میں نے گاؤں کی پرائمری سے، اور پھر 6ٹھی سے 10ویں تک میں نے کوئی 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک دوسرے گاؤں میں اسکول ہے، گورنمنٹ ہائی اسکول منصب دار، وہاں سے میں نے کیا، اور اسکول میں اچھا تھا تو میں نے میٹرک میں ٹاپ کیا اپنا اسکول۔ تو میں بیسیکلی ہوں ٹاٹین، یعنی میں نے پہلی کچی سے لے کر 8ویں تک ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھا ہے، اور پھر 9ویں پہ ہم ڈسک میں آ گئے، اور بڑی خوشی کی بات تھی کہ ہم ڈسک پہ بیٹھیں گے 9ویں کلاس میں جا کے۔ ٹاٹ پہ بیٹھنے والے، ہاں، تو یہ ہیں۔ پھر میں نے ایف ایس سی اور بی ایس سی ثوابی ہی میں، کالج ہے گورنمنٹ ڈگری کالج اس وقت تھا، اس وقت پوسٹ گریجویٹ کالج ہے، وہاں سے میں نے بی ایس سی کیا، ایف ایس سی کیا، پھر بی ایس سی کیا ڈبل میں فزکس میں، اور پھر میں نے فزکس میں ایم ایس سی کیا۔ وہیں سے پشاور سے جی۔ اور اس کے بعد میں نے پڑھا ہے، چونکہ میں جمعیت میں تھا تو کچھ نہ کچھ تو پڑھتا تھا، تو میں نے لائبریری سائنس بھی تھوڑا سا پڑھا۔ میں نے بہاولپور سے
پاک اسٹڈی کا بھی امتحان دیا. اچھا. ہاں, تو یہ پھر چلتا رہتا. والد صاحب آپ کے یا کوئی بیک گراؤنڈ جماعت کا تھا یا کیسے جمعیت کی طرف کیسے آئے؟ میرے خاندان میں دور دور تک کوئی جماعت کے لوگ نہیں ہیں. اچھا. اور میں پڑھاکو تھا. میٹرک سے پہلے بھی میں ڈائجسٹ وغیرہ اخبار کوئی مل جاتا تھا, رسائل مل جاتے تھے تو پڑھ لیتا تھا. اس وقت تو ٹی وی بھی چینلز بھی نہیں تھے, سوشل میڈیا بھی نہیں تھا. ہمارے گھر میں بھی میں 5ویں کلاس میں تھا جب ٹی وی آ گیا ہے. اس سے پہلے ہمارے گھر میں بھی ٹی وی نہیں تھا. تو میں پڑھتا تھا. تو میں جب میٹرک کا امتحان دیا تو مجھے جمعیت کا ایک سابق کارکن تھے, ان کے ساتھ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کتب تھی, شہادت حق اور سلامتی کا راستہ, انہوں نے مجھے دی. جب میں نے پڑھ لی وہ بالکل ایک میگنٹ تھا. یعنی مولانا کا کمال یہ ہے نا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے کتابچے, ان کے اندر اتنی غیر معمولی جاذبیت ہے, کشش ہے, مقناطیسیت ہے کہ وہ بندے کو کھینچ لیتا ہے. تو جب میں نے وہ پڑھ لیا تو میں نے ان سے کہا کہ یار اس طرح کی اور کتابیں کہاں ہوں گی. تو انہوں نے ساتھ قریبی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا دوسرا, وہاں پہ جماعت کے ایک رکن تھے جو آنکھوں سے نابینا تھے, کہتے ان کے گھر. تو میں خود ان کے گھر گیا, میں نے ان سے کتابیں لیں. اور جب میں میٹرک میں آ رہا تھا, میٹرک کے بعد جب میں فرسٹ ایئر میں آ رہا تھا کالج, تو میں 3 جلد قرآن پاک کا تفہیم القرآن کا ختم کر چکا تھا, اور میں اچھی خاصی مطالعہ لٹریچر جو ہے وہ کر چکا تھا. تو میں خود بخود جمعیت میں پھر آ گیا تھا, اور فوراً رفیق بھی بن گیا. اگرچہ رکن پھر تاخیر سے بنا, اس لیے کہ میں بہت ہی ان ڈسپلن قسم کا آدمی تھا. رپورٹس نہیں کرتا تھا, روز و شب فل نہیں کرتا تھا, اور رپورٹ جو ہیں وہ ارریگولر تھے میرے. تو اس کی وجہ سے نظم جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی بندہ رپورٹ نہیں بھیج رہا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کیسے رکن بنائیں. ادھر سے ناظم صوبہ جو ہے وہ بار بار سفارش کرتا ہے. تو مجھے اظہار الحق صاحب نے نظامت اعلیٰ کے وقت جاتے جاتے ناظم صوبہ کے اسپیشل کوٹا میں رکن بنا لیا, اس لیے کہ میرے کوئی رپورٹس تھی نہیں. تو میں رکن بن گیا, اور جب بن گیا تو میں پہلا اجتماع ارکان میں نے اکتوبر 1993 میں مسجد قباء کراچی کے اندر اٹینڈ کیا. یہ میرا پہلا اجتماع ارکان تھا جس میں اظہار بھائی فارغ ہو گئے اور اویس قاسم صاحب ناظم اعلیٰ بنے. تو یہ پہلا میرا اجتماع ارکان تھا. تو میں جمعیت میں آیا ہوں لٹریچر کے ذریعے سے. اچھا, وہ یعنی مولانا مودودی کی کتب پڑھ کے بالکل اب جمعیت میں آ گئے. جمعیت کی سربراہی بھی کی آپ نے, ناظم اعلیٰ بھی رہے. تو کیا یہ جمعیت کے بارے میں تو بہت سی غلط فہمیاں بھی ہیں, کچھ باتیں درست بھی ہیں. یونیورسٹیز میں مسائل رہتے ہیں, بہت سے تنقید ہوتی ہے. تو آپ یہ سارے معاملات یہ سنتے ہیں, ان میں کوئی حقیقت ہے؟ جمعیت والے کچھ غلطیاں کرتے ہیں یا یہ جمعیت والے بالکل ٹھیک ہوتے ہیں؟ دیکھیں, جمعیت ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی نئی نسل کے لیے, تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے, اور یہ ایک اثاثہ ہے امت کا. اور میں سمجھتا ہوں ایک ایسی اکیڈمی ہے کہ جو انسان کی اس طرح کی تربیت کرتی ہے جو نہ خاندان کرتا ہے, نہ تعلیمی ادارہ کرتا ہے, اور نہ اسٹیٹ اور اس کے ادارے کرتے ہیں. ایک غیر معمولی ادارہ ہے. یعنی آپ دیکھیں ٹاٹین, دور دراز ایک چھوٹے سے چند گھروں پر مشتمل گاؤں کا ایک بندہ, اس کو آپ اٹھا کے ناظم اعلیٰ بناتے ہیں, اس کو پھر آپ اٹھا کے سینٹ میں پھینک دیتے ہیں, اور پھر وہ سینٹ میں دا موسٹ ووکل سینیٹر. تو میں سمجھتا ہوں, میں تو ابھی تک جمعیت کی ٹریننگ اور جمعیت سے جو کچھ میں نے سیکھا ہے اس کو یوٹیلائز کر رہا ہوں. اور میری اندر جو 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 انہوں نے ایک فٹ کر دی ہے نا, وہ ابھی تک میرے کام آ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ایسٹ ہے, بہت بڑی اکیڈمی ہے. لیکن ہے نوجوان ہیں, جذباتی ہیں, رد عمل میں بھی آ جاتے ہیں, ری ایکشن بھی کر لیتے ہیں. تو غلطیاں ان سے ہو سکتی ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں انسانوں سے. گھوڑا جب دوڑتا ہے تو ہلتا ہے, گھوڑا جب دوڑتا ہے تو ٹوکر کھا کر گرتا بھی ہے. تو یہ فرشتوں کی جماعت تو نہیں ہے, انسانوں کی جماعت ہے, نوجوانوں کی. پھر یہ دیکھیں نا, جمعیت میں جو بندہ آتا ہے, سگریٹ پیتا ہے, نمازیں نہیں پڑھتا, فلمیں دیکھتا ہے, تو وہ جمعیت کا کارکن بن جاتا ہے. لیکن جب وہ کارکن بن جاتا ہے, بیج لگاتا ہے اپنی سینے کے اوپر, تو لوگ کہتے ہیں یہ جمعیت ہے. لیکن وہ جمعیت تو ہے, لیکن وہ بیچارہ تو کل آیا ہے. ابھی تو اس سے سگریٹ نہیں چھوٹی, ابھی تو اس نے فلمیں دیکھنا نہیں چھوٹی, ابھی تو اس نے نماز پڑھنا شروع نہیں کی, ابھی تو جمعیت نے اس کے اوپر اپنا رنگ نہیں چڑھایا. تو اس طرح کے لوگ بڑی تعداد میں ہوتے ہیں جو کارکنان. اس کے بعد جب وہ رفیق بنتا ہے, امیدوار بنتا ہے, رکن بنتا ہے, اس کے اوپر جمعیت کے جو تربیت کا اور تزکیے کا رنگ ہے وہ چڑھتا ہے. تو غلطیاں, کمزوریاں, کوتاہیاں ہوں گی, تو اس کو صرف نظر کرنا چاہیے, اس لیے کہ اچیومنٹس کو دیکھتے ہوئے, جمعیت کی اچیومنٹس کا. لیکن ایک اور چیز ہے بھائی, ایک اور چیز یہ ہے کہ جمعیت کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ تو پروپیگینڈا اس کے خلاف کیا ہے
ڈکٹیٹرز تھے. آپ دیکھیں ایوب خان کے مقابلے میں یہ کڑی تھی, ضیاء الحق کے مقابلے میں تو پوری پی این اے ضیاء الحق کے ساتھ بیٹھ گئی, کلیکٹیو انہوں نے ڈیسیشن لیا, پوری پی این اے نے. سامنے تو کھڑی تھی پیپلز پارٹی بھی غائب ہو گئی, سامنے تو کڑی اسلامی جمعیت طلبہ تھی, اس کے ناظم اعلیٰ کو کوڑوں کی سزا ہوئی اور سزا دی بھی گئی, اس کے کوڑے لگائی بھی گئے. اسی طرح ان کے قید و بند کی تکلیفوں سے اور صعوبتوں سے گزرے. تو ایک تو ڈکٹیٹرز نے کیا, اور ڈکٹیٹرز نے یہ اس طرح کیا کہ پہلے ایک چیز کو بدنام کرو, پھر اس کو سولی پر چڑھاؤ تو واہ واہ ہوگی. یہ کام انہوں نے جمعیت کے ساتھ کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ جمعیت کو بدنام کرنے میں ڈکٹیٹرز کا بہت بڑا ہاتھ ہے, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جمعیت کا ایک اور آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے تو یہ خوش قسمتی ہے, لیکن دوسرے اینگل سے آپ دیکھتے ہیں بدقسمتی بن جائے کہ جمعیت گوادر سے لے کر گلگت تک جی ٹو جی, ایک مطلب یہ ہے کہ جی بی سے لے کر گوادر گلگت بلتستان سے دوسرے جی بی گوادر بلوچستان تک, تو یہ جی بی آپ کو صرف جمعیت ملے گی اور کوئی پارٹی ہے نہیں. تو ایک جو قوم پرست ہوتے ہیں, ریجنلزم کے علمبردار تنظیمیں ہوتی ہیں, وہ بدلتی رہتی ہیں. کراچی میں آپ کا مقابلہ کچھ اور ہے, انٹیریئر سندھ میں کچھ اور ہے, پنجاب میں جنوبی پنجاب میں کچھ اور ہے, خیبر پختونخوا میں کچھ اور ہے, بلوچستان میں پھر کچھ اور ہے, لیکن جمعیت ہر جگہ ہے. تو جمعیت کا نام ہر جگہ آتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں یار یہ جمعیت تو ہر وقت لڑتے رہتے ہیں, حالانکہ وہ بیچارے پورے ملک میں چونکے ہیں اور ہر کوئی ان سے لڑ رہا ہوتا ہے, تو ان کے مخالفین کے نام تو بدلتے ہیں لیکن ان کا نام ہر جگہ ہوتا ہے. تو یہ بتائیں کہ جب آپ ناظم اعلیٰ تھے تو یہ پالیسی ہے جمعیت کی کہ پنجاب یونیورسٹی یا باقی جو یونیورسٹیز ہیں ان میں جمعیت کے جو لوگ ہیں وہ لڑکا اور لڑکی دونوں کو اکٹھے بیٹھنے سے روکتے ہیں؟ اب کی پالیسی شاید بدل گئی ہو, لیکن کیا اس وقت ایسی کوئی پالیسی تھی؟ یہ اوپر سے آتی ہیں یا مقامی نظم جو وہاں کے صدر وغیرہ ہوتے ہیں وہ طے کرتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں یہ اس طرح کی کوئی پالیسی اوپر سے کبھی نہیں آتی. اوپر سے یہی پالیسی آتی ہے کہ آپ لوگوں نے پرامن, آپ لوگوں نے ایک بقائے باہمی کے, اور آپ لوگوں نے ایک اچھے تعلیمی ماحول کے اندر دعوت و ارشاد اور تربیت و تزکیہ اور تنظیم کا کام کرنا ہے. یہ لوکل ہمارے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں, یہ خود سے طے ہر کر لیا عمر کے, ہاں, اور ہر معاشی پس منظر کے رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, تو لوگ طے کر لیتے ہیں. لیکن میں خود جمعیت سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو پاکستان کے اندر جو مکی دور ہے اسوہ حسنہ کا, اس کو پیش نظر رکھیں. مکی دور اسوہ حسنہ کی جو سب سے جو اس کو کہتے ہیں نا کہ ڈسٹنکٹیو فیچر تھا, وہ یہ تھا کہ کفو ایدیکم, ہاتھ روکے رکھو. کوئی آپ کو مارے, کوئی آپ کے اوپر تشدد کرے, کوئی آپ کو گالی دے, کوئی آپ کو ہیومیلیٹ کرے, آپ نے آگے سے کوئی جواب نہیں دینا. یہی 13 سال صحابہ کی پریکٹس اللہ کے پیغمبر سے کرائی, ایک جس کو کہتے ہیں نا پیسیو ریزسٹنس. پیسیو ریزسٹنس لوگ کہتے ہیں یہ نیلسن منڈیلا, لوگ کہتے ہیں یہ گاندھی. بیسیکلی تو یہ سیرت مبارکہ کا مکی دور ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں پاکستان میں کام کر رہے ہیں, آپ بیسیکلی ہیں داعی, آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے. اور دعوت کی داعی کی سب سے بڑی وہ ہوتی ہے محبت, وہ ہوتی ہے خدا ترسی, وہ ہوتی ہے دل سوزی, وہ ہوتی ہے دوسروں کے لیے تڑپنا, وہ ہوتی ہے دوسروں کی نجات کے لیے فکر مند ہونا. تو اس میں آپ ریئیکشن نہ دیں. تو میں خود بھی جب ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں, ان کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں, اس کے بعد میں نے آپ کو بتا دیا کہ دیکھیں جس معاشرے کے اندر, آپ کو پتہ ہے میں ضلع ثوابی سے ہوں, پاکستان میں اس وقت پورے ایشیا میں قتل کی ریشو سب سے زیادہ ہے سالانہ, سب سے زیادہ نہیں پاکستان میں, پھر ضلع ثوابی میں سب سے زیادہ ہے پاکستان, سب سے زیادہ ہے پاکستان میں. تو جس معاشرے میں اتنا ویپنائزیشن ہو, جس معاشرے میں اتنا وائلنس ہو, جس معاشرے میں 90 لاکھ لوگ ڈرگ ایڈکٹس ہوں, جس میں شدید قسم کی طبقاتی تقسیم ہو, 10 کروڑ لوگ بلو دا پاورٹی لائن ہو, وہاں پہ تعلیمی ادارے کوئی جزیرے نہیں ہیں کہ وہاں پہ معاشرے کے اثرات اس کے اوپر نہیں ہوں گے. کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں, ہاں, اسی کی نسبت ان کے تعلیمی ادارے, ہاں, لیکن اس کی نسبت تعلیمی ادارے پھر بھی بہت بہتر ہے. جو کچھ ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے اور جو کچھ ہمارے تعلیمی یافتہ, آپ پولیٹیکل پارٹیز کو آپ دیکھ لیں, آپ وکلا کی تنظیموں کو آپ دیکھ لیں, آپ باقی معاشرے کے دیکھ لیں, تو وہاں جو وائلنس ہے اور وہاں پہ جو تشدد اور عدم برداشت کا رویہ ہے, اس کی نسبت تعلیمی اداروں میں بہت کم ہے. اور یہ جو ہے یہ بھی اس وجہ سے ہے
کہ باہر تو آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف ایسوسیشن حاصل ہے، لیکن تعلیمی اداروں کے اندر آپ کو یہ حاصل نہیں ہے. ایک سفوکیشن ہے جس کی وجہ سے اسی کا ریئیکشن. ٹھیک ہے، آپ جماعت میں آ گئے اور جماعت میں آ کے آپ کے پی کے جو امیر ہوتے ہیں وہ بنے، آپ سینٹ میں آپ پہنچے. لیکن مجھے پتہ چلا کہ سینٹ میں پہنچنا بھی آپ کا ایک معجزے والی سچویشن ہے. کیا ہوا تھا سینٹ میں، کیسے پہنچے؟ اور آپ کے پاس مطلوبہ وہ نہیں تھی سیٹس جن کی وجہ سے آپ سینٹ پہنچ سکتے ہیں، تو آپ کیسے سینیٹر بنے؟ دیکھیں، مجھے سینٹ میں اللہ نے پہنچا ہے. عقل پہ بالکل یہ ناممکن تھا. میرے ساتھ صرف 7 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں تھیں. ٹھیک ہے، اور کتنی چاہیے ہوتی ہیں؟ اور ویسے چاہیے تھی کم از کم 14. اور آپ کے پاس؟ میرے پاس 7 تھی. اچھا، پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی، وہ مجھے 7 پہ سیٹ دینے کے روادار نہیں تھی. حالانکہ میں ان کو، یہ ایک شیئرنگ ووٹ ہوتا ہے سینٹ کا، آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ مجھے جنرل پہ 7 ووٹ دیتے تو میں ان کے خاتون کو بھی یہ 7 ووٹ دیتا، ان کے ٹیکنوکریٹ کو بھی یہ 7 ووٹ دیتا. گویا میں ان کو 14 ووٹ دے کے 7 ووٹ لیتا. لیکن وہ تیار نہیں تھے تو میں نے ANP کے ساتھ اتحاد کر لی. ٹھیک ہے. اور یہ بھی میرے بارے میں بہت مغالطہ ہے کہ PTI والے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو سینیٹر بنوایا. مجھے PTI نے قطعاً سینیٹر نہیں بنوایا، بلکہ PTI نے کوشش کی کہ میں سینیٹر نہ بنوں. ٹھیک. مجھے ANP کے تعاون سے میں سینیٹر بنا ہوں. میں نے ان کے خاتون کو 7 ووٹ دیے، انہوں نے مجھے اپنے 5 ووٹ دیے. ان کے پاس 5 چپیے تھے. اور میں ANP کا اس حوالے سے کہوں گا کہ ان کے لوگ بھی بکتے نہیں ہیں، نظریاتی لوگ ہیں، نظریاتی اختلاف اپنی جگہ، لیکن 5 ان کے ساتھ میرے 12 ووٹوں سے میں سینیٹر بن گیا. ویسے تو 14 سے بننا تھا، لیکن چونکہ اس دفعہ اتنی زیادہ خرید و فروخت کی لوگوں نے کہ آپ دیکھیں نا، پیپلز پارٹی کا 5 بندے تھے صوبائی اسمبلی میں، ان کا ایک خاتون 40 ووٹ لے کے منتخب ہوئی. ان کا ایک جنرل 13 ووٹ لے کر منتخب ہوا. ان کا دوسرا جنرل 12 ووٹ لے کے فیل ہو گیا. یعنی جو ووٹ ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے وہ انہوں نے، تو اس کی وجہ سے تھریش ہولڈ گر گیا. تو میں 12 ووٹ اور کچھ پوائنٹس جو تھے اس سے جو ہیں وہ میں سینیٹر بن گیا. وہ خود نہیں لگتا تھا کہ میں بن پاؤں گا. میں بالکل، مجھے کنٹیسٹ کر رہا تھا اس لیے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے MPs جو ہیں وہ کسی اور کو ووٹ ڈالیں. ہوتا یا نہیں ہوتا، لیکن ہم نے کنٹیسٹ کرنا ہے. تو میں کنٹیسٹ کر رہا تھا، لیکن مجھے خود یقین نہیں تھا کہ، تو میں آخری جو 7 سینیٹرز منتخب ہونے تھے اس میں آخری سینیٹر تھا کہ جو منتخب ہو گیا اور سینٹ میں آ گیا. چلیں، آپ سینٹ میں تو آ گئے. اب سینٹ میں آ کے آپ نے ایسی تقریریں، ایسے معاملات چھیڑ دیے اور باتیں وہاں تک لے گئے. میں اب بہت لمبی کہانی ہے، لیکن میں کچھ اس میں سے چن کے کہیں باتیں کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ لوگوں کا بڑا انٹرسٹ ہوگا اس میں، جب جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا ماحول بنا اور پارلیمنٹ نے ووٹ کے ذریعے اس کو کیا، یہ بھی اپنی جگہ پر ایک تاریخ میں یہ بدقسمتی کہلائے گی پارلیمنٹیرینز کی اور پارلیمنٹ کی. تو آپ کہاں پر کھڑے تھے؟ آپ نے کیا دیکھا اس وقت؟ کیا ہو رہا تھا؟ دیکھیں، میرے لیے یہ 5 سال میرے پورے ہو گئے ہیں. 6واں سال جو ہے وہ جاری ہے اور یہ میرا آخری سال ہے سینٹ میں. یہ ایک ایسا تجربہ ہے میرا کہ اس پہ میں لکھنا چاہوں تو کئی کتابیں لکھ سکتا ہوں. میں نے قومی معاملات کو، ریاست کیسے چل رہی ہے، کون سی قوتیں کس طرح اپنا رول ادا کر رہی ہیں، اس کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. میں نے شخصیات کو بھی بڑے قریب سے دیکھا ہے اور میرے دل و دماغ کے اندر ایک بہت بڑی یادوں کا ایک خزانہ جو ہے وہ جمع ہو گیا ہے. اور میں بہت حساس آدمی ہوں، مجھے دکھ بھی ہوتا ہے. میں نے یہاں جو دیکھا، جو ایک بدترین کرپشن، میں نے یہاں دیکھا کہ کس طرح استحصال کیا جاتا ہے پاکستانی عوام کا. میں نے دیکھا کہ کس طرح ایک چھوٹا سا اشرافیہ، ایک پریویلیج کلاس، وہ پاکستان کو رول کر رہا ہے. اور میں نے یہاں دیکھا کہ کس طرح یہاں منڈیاں لگتی ہیں اور خرید و فروخت ہوتی ہیں اور ضمیروں کی. اور میں نے یہاں دیکھا کہ کس طرح لوگوں کو پریشرائز کیا جاتا ہے اور وہ ایک پولیٹیکل سلیوز، ایک سیاسی غلام بن جاتے ہیں، ایک بگار کرنے والے بن جاتے ہیں. تو یہ سارے میرے مشاہدات ہیں جس کو میں انشاءاللہ کتابی صورت میں، میرا ارادہ ہے کہ ایک تو میری وہ تقریریں جو سینٹ میں نے رول کیا ہے وہ کتابی صورت میں آ جائے تاکہ نئے پولیٹیشنز کے لیے
اس میں ہو سکتا ہے کچھ کام کی چیزیں ہوں, اور دوسرا ہے کہ جو میرے مشاہدات ہوں وہ بھی ایک کتاب کی صورت میں آئیں. تو جنرل باجوہ کی جو ایکسٹینشن کا تھا, میں نے ہمیشہ سے میں سویلین سپریمیسی کا, کانسٹیٹیوشنلزم کا, ٹرو ڈیموکریسی کا, ہائبرڈ ڈیموکریسی نہیں, ٹرو ڈیموکریسی کا قائل رہا ہوں. اور اسی طرح میں فنڈامنٹل رائٹس کا قائل رہا ہوں. تو میں نے تو کہا تھا کہ میں جنرل باجوہ کو ووٹ نہیں دوں گا, اور نہ صرف ووٹ نہیں دوں گا بلکہ میں کوشش کروں گا کہ باقی لوگوں کو بھی قائل کروں کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے آپ. اس سے ایک تو انسٹیٹیوشن کمزور ہو جاتی ہے. دیکھیں جب آپ فلو کو روک لیتے ہیں, پانی رک جاتا ہے, تو پانی کی تازگی جب ختم ہو جاتی ہے تو اس میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے. دوسرا ہے کہ بہت ہی قابل لوگ ان کی حق تلفی ہو جاتی ہے, اور انسٹیٹیوشنلائزیشن وہ نہیں ہو پاتی, افراد شخصیات وہ مضبوط ہو جاتے ہیں, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. دوسرا ہے کہ یہ لا جو ہیں, یہ لیجسلیشن آپ کر رہے ہیں, یہ پرسن اسپیسیفک ہے. پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن یہ ٹھیک لیجسلیشن نہیں ہوتی. پارلیمنٹ کسی کو غلام تو نہیں ہے کہ وہ فرد کے لیے لیجسلیشن کرے. تو میں واحد پارلیمنٹیرین تھا سینٹ اور قومی اسمبلی کی 440 افراد میں سے کہ جو اس کے اوپر تحریری امینڈمنٹس لے آئے. اور ان امینڈمنٹس کو جب فاروق نصیب نے, جو اس وقت لا منسٹر تھے, انہوں نے دیکھا تو مسکرائے, کہتے ہیں کہ ان امینڈمنٹس کے بعد تو آپ نے اس کے سارے جس کو کہتے ہیں بخیو وہ دھیڑ دیے. تو بہرحال وہ میری ریجیکٹ کر دی. آپ اکیلے تھے 440؟ میں اکیلے تھا, ہاں. اور میں نے اس کے اوپر چیئرمین سینٹ کے ڈائس کے سامنے جا کے احتجاج کیا, اور مجھے اس کے اوپر تقریر کا موقع نہیں دیا گیا, جو کہ میرا رائٹ تھا کہ میں اپنے امینڈمنٹس کو پریزنٹ کروں, اس کے ایکسپلین کروں, اس کے لاجک بیان کروں. اور جب میں وہاں اس دوران نو کہتا تھا تو میری آواز کو بھی نیشنل ٹی وی میوٹ کرتا تھا. اور مجھے سچی بات یہ ہے کہ منت سماجت بھی بہت کی گئی, اور مجھے ملفوف دھمکیاں بھی بہت دی گئی. بالکل دھمکیاں دی گئی کہ آپ ووٹ ڈالیں, کہ آپ ووٹ ڈالیں, آپ ووٹ ڈالیں. اگر آپ ووٹ نہیں ڈالتے تو آپ اس دن پارلیمنٹ نہ آئیں. اگر آپ پارلیمنٹ آتے ہیں تو آپ خاموش رہیں, واک آؤٹ کر لیں. اگر واک آؤٹ نہیں کرتے تو وہیں بیٹھے رہیں سیٹ پہ, لیکن خاموش رہیں. میں نے کہا میں نہ صرف یہ کہ ووٹ نہیں ڈالوں گا, مخالفت کروں گا, میں پارلیمنٹ آؤں گا, میں سیٹ پہ بیٹھ کے اپنی امینڈمنٹس پیش کروں گا, اور میں بھرپور طریقے سے ریجیکٹ کروں گا اس کو. یعنی آپ نے ایک جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا, تو اس کے کیا اس کے کوئی وہ کہتے نہیں کہ کوئی دھمکیاں, کوئی نتائج؟ دیکھیں میں تو ایک ایسا آدمی ہوں کہ میرے اکاؤنٹس میں تو آپ دیکھ لیں, جو الیکشن کمیشن کے پاس جو میرے اثاثے ہیں, میرے پاس کیا ہے. میرے والد صاحب حیات ہیں الحمدللہ, جائیداد تو ساری ان کی ہے, اور انہوں نے مجھے تھوڑی سی زمین اپنی سے دیے جہاں میں نے گھر بنایا ہے. میرے اکاؤنٹ میں 1.5 لاکھ 2 لاکھ سے کبھی زیادہ نہیں گیا, کبھی زیادہ پیسے نہیں ہوئے ہیں. وہ میری ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل سامنے پڑی ہوئی ہیں. اس لیے آپ کہتے ہیں کوئی ڈر نہیں ہے تو میرے کیا ہے, نتھنگ ٹو لوز. کس لیول کے لوگ ملتے ہیں جب اس طرح کی کوئی بات منوانی ہوتی؟ دیکھیں مجھے تو خود جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے انہوں نے خود کہا کہ جنرل فیض آپ کے گھر کے سامنے گاڑی میں بیٹھا ہے, اچھا آپ گھر سے باہر نکل آئیں, آپ جنرل فیض صاحب سے مل لیں. جنرل فیض سے میں چونکہ ڈیفینس کمیٹی کا ممبر ہوں, پارلیمنٹری جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی, جس میں سینٹ اور قومی اسمبلی کی مشترکہ نمائندگی ہے, میں اس کا بھی ممبر ہوں. تو جنرل فیض سے مختلف میٹنگز میں پارلیمنٹ میں ملاقاتیں ہوتی تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پرسنلی اپنی مطلب یہ ہے کہ اپنی بیہیویئر میں اور اپنی باتوں میں بڑے سافٹ تھے. میں نے کہا میں جب ان کو کچھ دے نہیں سکتا تو میں ان سے کیوں ملوں, تو میں اس لیے ان سے نہیں ملا. میرے خیال میں باقی جگہوں پہ تو ان کو یہ زحمت نہیں کرنا پڑی ہوگی کہ جنرل فیض صاحب خود جائیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں میں نے FATF کے قانون سازی میں دیکھا, میں نے IMF کے لیے قانون سازی میں دیکھا, میں نے عام فورسز کے جو سروسز چیف ہے ان کے ایکسٹینشن کے موقع پہ دیکھا کہ کس طرح پارلیمنٹیرینس کو ہانک کر ٹو شیپ اور ان سم اسپیسیفک ڈائریکشن, مطلب یہ ہانگ کر لے جایا جاتا ہے. وہ مجھے بالکل توہین لگا, اور یہ بالکل ہمارا جو ہے ایک پولیٹیکل سلیو, بالکل ایک آپ سے کہتے ہیں بالکل ایک سیاسی غلامی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ اس وجہ سے ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر انٹرنل ڈیموکریسی نہیں ہے. وہاں ڈائنیسٹیز ہیں, وہاں پہ DNA کی بنیاد پہ
ओहदा और मनसब मिलता है, मेरिटोक्रेसी वहाँ पे नहीं है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ हैं। तो पार्लियामेंट में कोई ऐसा बंदा नहीं है जब इस तरह का कोई मौका आए तो आप इर्द गिर्द देखें तो आप कहें यार ये बंदा खड़ा हो गया है, यार ये बंदा। देखिए, मुझे जो पार्लियामेंट में लोग पसंद थे उसमें एक सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद थे वो मरहूम हासिल खान बिजिंजो थे। अच्छा, ठीक है। वो बड़ा मुतवस्सित तबके का एक उसूल पसंद आदमी थे, जिनके कपड़ों को देख के, जिनके पहनावे को देख के पता चलता था कि गुर्बत है, और जो डट के खड़ा रहा, कोई खौफ। वो जो कहते हैं ना कि हजार खौफ हो लेकिन ज़बां हो दिल की रफ़ीक, यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीक। तो मुझे हासिल खान बिजिंजो में हासिल बिजिंजो साहब के साथ क्या हुआ था? अक्सरियत थी, वो हार कैसे गए थे सेनेट का चेयरमैन का इलेक्शन? इसीलिए तो हार गए कि वो यही थे कलंदरों से पता था कि वो हार जाएंगे? मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक लोग जो हैं इतने बेज़मीर भी हो सकते हैं कि वो सेनेट के अपनी सीटों के ऊपर खड़े होकर नो कॉन्फिडेंस में 56 शो करें आउट ऑफ 100, और फिर जब री इलेक्शन हो सेनेट के चेयरमैन का सीक्रेट बैलेट से, तो उसमें 56 दूसरी तरफ आ जाए। ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मुझे शदीद शौक हुआ। हम तो बाहर बैठ के ये अंदाज़ा लगा चुके थे कि हासिल बिजिंजो साहब आ रहेंगे, संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट बनेंगे। आप अंदर बैठ के अंदाज़ा नहीं लगा पाए? मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरा ख्याल ये था कि जब लोगों ने खड़े होके जी नो कॉन्फिडेंस में शो किया, तो वो दरअसल ये था कि इसका मतलब ये है कि हासिल खान बिजिंजो का जो नो कॉन्फिडेंस है वो कामयाब हो गया, और यही वोट जो नो कॉन्फिडेंस में था ये सीक्रेट बैलेट में हासिल खान बिजिंजो के साथ आएगा, तो वो नहीं आया। तो एक मुझे वो पसंद थे। दूसरा, मुझे मुशाहिदुल्लाह खान साहब मरहूम, वो एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे, वो लॉयल थे अपनी पार्टी के, वो बहुत अच्छा बोलते थे, बहादुर थे, निडर थे, जुर्रतमंद थे। और दूसरा, इनकी एक और चीज़ बड़ी वाज़ेह थी, वो ख़त्म नबूवत पे ऊपर बड़ी क्लियर थे। अच्छा। और उन्होंने मुझे कहा कि बाज़ औक़ात ख़त्म नबूवत पे मैं पार्टी लाइन को भी क्रॉस कर लेता हूँ, इसलिए कि मेरी ईमान का, अक़ीदत का और इश्क़ नबवी का ये मेरा मामला है, तो इस पे मैं गवाह देता हूँ, मैं उसकी गवाही देता हूँ। इस वक्त दुनिया में नहीं है, मैं उसकी गवाही देता हूँ कि उनके अंदर ये चीज़ थी और मुझे बहुत पसंद थे। और फिर रज़ा रब्बानी साहब, उनसे हमेशा से मैंने सीखा है, अगरचे बाज़ औक़ात बड़ी शदीद मजबूरियों की वजह से वो न चाहते हुए भी अपनी उसूली लाइन को छोड़ देते हैं अपनी पार्टी के प्रेशर में, लेकिन बहैसियत मजमूई वो एक अच्छा पार्लियामेंटेरियन है इस वक्त, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, सिविलियन सुप्रीमेसी, फंडामेंटल राइट्स और ट्रू डेमोक्रेसी जो है उसके लिए काम करें। तो ये चंद लोग जो ऐसे हैं। बाकी बदकिस्मती से हमारे यहाँ सियासत में जिसको कहते हैं ना कि सियासतदान, पॉलिटिशियन, वो क्रिमिनलाइज हो गए हैं और क्रिमिनल पोलिटिसाइज हो गए हैं। तो शादी हो गई है, गठजोड़ हो गई है दौलत और सियासत की, और जब दौलत और सियासत की गठजोड़ हो जाए तो वहाँ नज़रिया रुखसत हो जाती है, वहाँ उसूल रुखसत हो जाता है, वहाँ खिदमत रुखसत हो जाता है, वहाँ फिर ट्रू डेमोक्रेसी, वहाँ फिर क्वालिटी लेजिस्लेशन, वहाँ फिर एक अच्छी पार्लियामेंट, वो फिर मुश्किल से आप तवक्को कर सकते। तो पीटीआई में तो कोई तो बहादुर आदमी आपको नज़र आया होगा जो ललकार दे, जो खड़ा हो जाए। सेनेट में पीटीआई का भी कोई होगा, थोड़ी सी रमक नज़र आती हो जिसमें? देखें, मुझे एक जब मैं सेनेट में आया हूँ तो ये 3 बंदे, इनके अलावा मुझे राजा ज़फ़रुल हक साहब एक बहुत ही धीमी मिजाज के, एक इस्लाम पसंद और उसूली आदमी थे। और इसलिए मैंने जब सेनेट में आया तो मैंने, हालांकि उस वक्त हमारी और मुस्लिम लीग की बड़ी एक तनाव की कैफियत थी, पानामा का केस हुआ था, लेकिन उसके बावजूद मैंने पार्टी में भी बात की और मैंने क़ाइल किया कि हम इन पर्सनल कैपेसिटी हम राजा ज़फ़रुल हक साहब को चेयरमैन सेनेट के लिए सपोर्ट करेंगे। और फिर राजा साहब के साथ हमने एक एग्रीमेंट की और उसमें इस्लामाइजेशन फाउंडेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन की इस्लाम की हैं, और उसके साथ अमेरिका की मुदाखलत को रोकना, और उसके साथ कश्मीर के ऊपर एक आइडियल स्टांस जो हमारा है उसके ऊपर हमने एक रिटन एग्रीमेंट करके हमने राजा ज़फ़रुल हक साहब का साथ दिया। लेकिन उनके अपनी पार्टी में बहुत से लोग जो हैं वो स्लिप हो गए, जिसकी वजह से वो नहीं हो सके। पीटीआई के अंदर सच्ची बात यह है कि हैं लोग, लेकिन वो लीडरशिप में नहीं है। मसलन पीटीआई के अंदर सानिया नेश्तर एक बहुत अच्छी
کوالیفائڈ خاتون ہیں, سینیٹر ہیں. مہرتاج روحانی بہت سینسیئر پارٹی کی لیڈر ہیں. فلک ناز چترالی سینیٹر, وہ بھی. فوزیہ ارشد بھی جو سینیٹر, ان کے خواتین سینیٹر بہت اچھے ہیں. اسی طرح جو محسن عزیز صاحب ہیں پشاور سے, وہ بھی اچھے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کی بدقسمت یہ ہے کہ اس میں جو سینسیئر لاٹ تھا وہ آگے نہیں تھا, پچھلی وہ بیک بینچز کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ تھے. اس وجہ سے وہ پارٹی کے لیے بھی نقصان کا باعث ہوا اور سیاست کے لیے بھی نقصان کا باعث ہوا. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ میں آ گئے, آپ کے کولیگ بن گئے, تو جماعت اسلامی نے ان کی جماعت اسلامی کی سپورٹ سے وہ آئے, تو آپ اس بات پہ خوش ہیں, مطمئن ہیں کہ وہ سینٹ کا حصہ بنے ہیں آپ لوگوں کی سپورٹ سے؟ دیکھیں, جماعت اسلامی کی بنیادی جو پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ ہم سویلین سپریمیسی کی اور ٹرو ڈیموکریسی کی کوشش کر رہے تھے, اور جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے, جماعت اسلامی کی تو بہت تھوڑی قوت تھی, ان کو فیصلہ کرنا تھا کہ کس طرف جائیں, کسی ایک طرف انہوں نے جانا تھا. تو ہم نے اس طرف جانا تھا کہ جس طرف اینٹی اسٹیبلشمنٹ قوتیں تھیں. یوسف رضا گیلانی اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ قوت, اور آج آپ کو بتائیے وہ اس وقت کس کے خلاف لڑ رہے تھے؟ شیخ صاحب کے. اور شیخ صاحب کون تھے؟ اسٹیبلشمنٹ. تو ہمیں مجبوراً ہم تو اینٹی ہماری پوزیشن تو ایک ہی ہے, ہم ٹرو ڈیموکریسی کی اینٹی. لوگ یہ پوزیشن چینج کر لیتے ہیں لیکن ہم وہیں پہ کھڑے ہیں. تو اس وقت ہم ان کے خلاف تھے. میں نے یہی سوال جب سراج الحق صاحب سے پوچھا کہ ان کے اوپر تو کرپشن کے الزامات ہیں اور بہت سے معاملات ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمیں پتہ نہیں تھا اس بات کا. میرا خیال یہ ہے کہ پتہ تو آپ کو پتہ تھا, ڈیٹیل سے ہو سکتا ہے کہ نہ ہو, لیکن کچھ چیزیں تو ان کے بارے میں عام ہیں جو اخبارات میں اور میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں, لیکن اصل چیز یہ نہیں تھی. اصل چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف اس نقطے پہ کھڑے تھے. ہاں, اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ پہ کون ہے؟ اینٹی اسٹیبلشمنٹ. اس وقت جو شیخ صاحب تھے وہ IMF کا بندہ تھا, اسٹیبلشمنٹ کا بندہ تھا. ہم نے دو میں سے کسی ایک کا فیصلہ کرنا تھا, اس لیے ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ اینٹی IMF سائڈ پہ چلے گئے, جو اس وقت ہمیں آپشن دستیاب تھا. یہ بتائیں کہ یہ بارکھان کا واقعہ ہے, یہ بہت زیادہ لوگوں نے اس کے اوپر کنڈیم تو کیا لیکن سوشل میڈیا پہ, لیکن یہ اصل واقعہ کیا ہے؟ آپ نے اس پہ بڑی بات کی, ہوا کیا ہے اس واقعے کی کیا, اور جب آپ اس پہ کام کر رہے تھے تو آپ کو کیا دھمکیاں یا کچھ تھریٹ اس طرح سے ملا, کچھ ہوا کچھ؟ دیکھیں فاروق صاحب, یہ اپنے بڑے میرے دل کے تار چیر دیے. پاکستان کے اندر اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ جب آپ بنظر غائر دیکھیں گے اس کو تو آپ کا جینے سے دل اچاڑ ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ریٹائرڈ جج کی پینشن کتنی ہے؟ 10 لاکھ. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے آرڈر پاس کیا ہے کہ ہماری 10 لاکھ روپے میں سے 1 پیسہ ٹیکس نہیں کٹے گا, ٹیکس ایگزامپٹڈ پینشن. آپ کو پتہ ہے چیئرمین نیب کا تنخواہ کتنی ہے؟ 15 لاکھ. 15 لاکھ. ہاں, آپ کو پتہ ہے ماہانہ. آپ کو پتہ ہے ان کو اس کے علاوہ ٹیلی فون, بجلی, گیس, پانی, سیکیورٹی گارڈ, گاڑی, ڈرائیور, پیٹرول یہ مفت ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس کے علاوہ ان کو ریٹائرمنٹ پر اسلام آباد میں ایک کنال کے 2 پلاٹ بھی مفت ملتے ہیں. چیئرمین نیب کو, حالانکہ وہ ریٹائرڈ جنرل بھی ہے, جنرل ہوتے ہیں. یا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مراتب یافتہ طبقہ ہے یہ کار, آپ کو پتہ ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس پائڈ, ان کے مطابق پاکستان کے بیوروکریٹس کی تنخواہیں یونائٹڈ نیشن کی افسروں کی تنخواہوں سے 12% زیادہ ہے. تو یہ ایک مراتب یافتہ طبقہ ہے, یہ کہا رہا ہے اس ملک کو. آپ کو پتہ ہے یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام UNDP کی رپورٹ 2 سال پہلے حکومت پاکستان کے پاس جمع ہو چکی ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی جو پریویلیج کلاس ہے وہ 17.4 ارب ڈالر سالانہ پاکستان کی اکانومی کا کنزیوم کرتا ہے. 17.4 ارب ڈالر 50% بجٹ ہے. اور یہ پریویلیج کلاس کون؟ یہ پریویلیج کلاس جو ہیں اس میں کارپوریٹ سیکٹر, بڑے بزنس مین, فیوڈل طبقہ اور ملٹری ایلیٹس. یہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کنزیوم کرتا ہے. اچھا, یہ ہمارا اتنا بدقسمت ملک ہے کہ اس میں فلو آف ویلتھ یہ غریبوں سے مالداروں کی طرف ہے. فلو آف ویلتھ جو ہے,
جو سرمایہ کا دولت کا بہاؤ ہے وہ مالداروں سے غریبوں کی طرف نہیں ہے. ہمارے غریب خون پسینے کی کمائی وہ مالداروں کے جیب میں ڈال. یہ 1% ریپبلک ہے, یہ اشرافیہ کے نام پر بدماشیہ کا ملک ہے. اور میں پارلیمنٹ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے, اشرافیہ جمہوریہ پاکستان ہے. یہ نہ صرف ملک کی دولت کو چوس رہا ہے بلکہ آپ دیکھیں پیٹرول مافیا, آپ دیکھیں سریا مافیا, آئی پی پیز مافیا, آٹا مافیا, آپ دیکھیں بینک مافیا. یعنی ان مافیا کا کبھی آپ نے پراپرٹی مافیا, آپ نے کبھی سنا ہے کہ اس مافیا کے کسی کے ساتھ احتساب ہوا ہے؟ الٹا ایمنسٹی اسکیم دے کے, یعنی گزشتہ حکومت نے ایمنسٹی اسکیم دے کے ان سے کہا ہے کہ اپنا جتنا بھی بلیک منی ہے اس میں سے 100 میں سے 5 روپے ہمیں دے دو, 95 کی ہم آپ کو رسید دے دیتے ہیں. غریب آدمی بجلی کا بل نہ دے, اس کا میٹر ضبط, وہ جیل میں. مالدار ابھی جو اس موجودہ حکومت نے نیب کا امینڈمنٹ کی اس کے مطابق 49 کروڑ 99 لاکھ 99,999 روپے جو کرپشن کرے تو نیب کے دائرہ اختیار سے باہر ہے. 49 کروڑ سے اوپر, 49 یعنی 50 کروڑ سے جو کم ہوگا, ہاں جی, یعنی 49 کروڑ 99 لاکھ 99,999 روپے, یہ نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آئے گی. 50 سے اوپر جائے گی تو نیب اس کے کام کرے. ہاں, تو یہ آپ یہ یہاں پہ پوری جو لیجسلیشن ہے, یہاں کا جو ریاست کا پورا ڈھانچہ ہے وہ اشرافیہ کے لیے, مراعات یافتہ طبقوں کے لیے ہیں. اور اتنا بے رحم, اتنا سنگ دل پریویلیج کلاس قرۂ ارض پر کہیں نہیں ہوگی جتنا اس پاکستان میں ہے. 10 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. 62% لوگوں کو گندا پانی مل رہا ہے پاکستان میں, گندا پانی. سٹنٹنگ ہے, ویسٹنگ ہے, مال نیوٹریشن ہے, بدترین قسم کی غربت ہے. پاکستان کے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ یونائٹڈ نیشن کہہ رہے کہ افریقہ کی سب سہارا ریاستوں سے زیادہ غربت ہے. خواتین, بچے, مینورٹیز بدترین قسم کے ظلم و استحصال کا شکار ہیں. یہاں یہ پورا کا پورا سسٹم یہ ظالم کو سپورٹ کر رہا ہے. اچھا, اب آپ نے بارکان کی بات کی. بارکان کا ایشو کیا تھا؟ میں نے سینٹ میں ایک ماں, اس کی 14 سالہ بیٹی اور 6 بیٹوں کی تصویریں اٹھائی کہ یہ ایک سردار کی نجی جیل میں ہے جو کہ صوبائی کابینہ کا ممبر ہے بلوچستان کا. میں نے نام نہیں لیا, اور میں نے احتیاطاً اس لیے نام نہیں لیا کہ 99 میں 100 میں سے 1% اس کا امکان ہو کہ میری یہ دعویٰ غلط ہو, تو ان کی میں مطلب یہ ہے کہ ڈیمیج نہیں کرنا چاہتا تھا. اور رپورٹ یہ ہوا تھا کہ وزیر صاحب نے اپنی نجی جیل میں بچوں کو, ہاں, ایک ماں کو اور ایک بیٹی کو 5 سال سے رکھا ہوا. جی. اچھا, میں نے آئی جی سے, میں نے ڈی پی او سے, آئی جی سے, میں نے چیف سیکریٹری سے, میں نے صوبائی حکومت سے, میں نے وفاق سے کہ آپ ان کو رہا کرائیں. ٹھیک ہے. کچھ نہیں ہوا. اور میں نے یہ کہا کہ دیکھیں اس پارلیمنٹ میں آپ نے سورہ حشر کی آخری رکوع کی تحریر کی ہے چیئرمین سینٹ کے کرسی نشست کے اوپر, جی, اور اللہ آپ سے پوچھے گا, یہ پوری پارلیمنٹ گنہگار ہوگی. کچھ نہیں ہوا. آفٹر 3 ویک ایک ویڈیو آئی کہ وہ خاتون جو جیل میں ہے, جس کے لیے میں نے آواز اٹھائی تھی, اس نے قرآن اٹھایا ہے اور وہ عوام سے, پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے کہہ رہی کہ اس قرآن کی خاطر مجھے اور میرے بچوں کو اس جیل سے نکالو. یہ ملک ہے, ہم نے اس لیے پاکستان حاصل کیا تھا کہ جہاں یہ ظلم ہوگا, جہاں لوگ قرآن کا واسطہ دے کے اس قوم کی بیٹیاں نجی جیلوں میں. تو جب یہ ویڈیو آئی اس کے بعد 1 ہفتے بعد میں نے پھر آواز اٹھائی, میں نے پھر تمام لوگوں کو فون کیا, میں نے ان کو بتایا کہ اب سینسٹیوٹی بڑھ گئی ہے اور اب ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے. جی. پھر بھی کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد 3 لاشیں ملی, جس میں 2 ان کے بیٹے تھے اور ایک اس بچی کی تھی جس کا نام میرا بی بی تھا, جو اس خاتون کی بیٹی. ہاں, امیرہ بی بی جو ہیں, نہیں اس خاتون کی بیٹی نہیں تھی, وہ تھی 18 سال کی امیرہ بی بی جس نے اس خاتون کی ویڈیو بنائی تھی. آپ کو پتہ ہے میڈیکل جو ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بچی کو پہلے ریپ کیا گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی میں بتا نہیں سکتا کہ اس کی کس طرح توہین کی گئی. اس کے بعد اس کو تشدد دے کے قتل کیا گیا. اس کے بعد اس کے چہرے پر تیزاب چھڑکا گیا. اس کے بعد اس کو اندھے کنویں میں پھینکا گیا. اور یہی کام ان کے 2 بیٹوں کے ساتھ ہوا, 3 لاشیں. اس کے بعد حکومت حرکت میں آئی
اور وہ FC کہتی ہے, بلوچستان پولیس کہتی ہے ہمیں یہ ایک انجانے جگہ سے مل گئے. بھائی کہاں سے مل گئے؟ 5 سال بعد مل گئے آپ کو. اچھا آپ کو پتہ ہے میں نے جب وہ گرفتاری نہیں ہو رہی تھی, میں خود کوئٹہ گیا, میں نے دھرنا دیا, دھرنے کے بعد جا کے انہوں نے صوبائی وزیر کو گرفتار کر لیا, اور ان کے اوپر پہلے سے بھی مرڈر کے کئی کیسز چل رہے ہیں. گرفتار کابینہ کا حصہ ہے, صوبائی وزیر ہیں, اور ان پہ مرڈر کے چارجز. ہاں, آفٹر 10 days اس کی ضمانت ہو گئی, واپس کابینہ کا حصہ ہے. آپ کو پتہ ہے وہ جو امیرہ بی بی ہیں, اتنی خوف کی فضا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ اس کا شوہر کون ہے, اس کے والدین کون ہیں. ان کے شوہر, ان کے والدین, ان کے رشتہ داروں نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ڈر اور خوف کی وجہ سے. بلوچستان پولیس نے ان کو لاوارث بلوچستان کوئٹہ کے قبرستان میں دفن کر دیا. یہ ہے پاکستان, یہ ظلم کی ماجرا کے بعد بھی ان کو قبول نہیں کیا ڈر کے مارے. ہمیں بھی اس کا, میں نے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں کہا, سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں کہا کہ اس امیرہ بی بی کو اس نے جان پر کھیل کر, اس نے جان کی قربانی, زندگی کی قربانی دے کر نجی جیلوں کو ہمیں بتایا ہے. ایک خاندان کے کم از کم 5 بندوں کو, 6 بندوں کو, 4 بیٹوں اور ایک ماں اور ایک بیٹی کو رہا کر دیا ہے. اس کو انسانی حقوق کا سب سے بڑا سول اعزاز دیا جائے. اسٹینڈنگ کمیٹی نے ریکمنڈیشن کی, صوبائی حکومت اس کے اوپر, وفاقی حکومت اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے رہی. یہاں پہ قومی اعزازات ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو اس ملک میں خاص طبقے کو خوش کرتے ہیں, ان کے لیے نہیں ہے جو اس ملک کی حقیقی معنوں میں خدمت کرتے ہیں. ان کو ابھی تک انصاف نہیں ملا. میں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں, آپ ابھی تک ان کے لیے ان کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں اسی طرح ظلم ہے. اور آپ کو پتہ ہے مور دین 71 پرائیویٹ جیلز ہیں انٹیریئر سندھ اور بلوچستان میں, اور وہاں پہ انہی سرداروں نے, انہی جاگیرداروں نے لوگوں کو رکھا ہوا ہے. بدترین قسم کا ظلم وہاں پہ یہ ہو رہا ہے. تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس کی غیر معمولی میرے اوپر اس کے اثرات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں میں نے ہمیشہ پارلیمنٹ میں کوشش کی ہے کہ اس پارلیمنٹ کو عوام کی پارلیمنٹ بناؤں, غریبوں کی پارلیمنٹ بناؤں, مظلوموں کی پارلیمنٹ بناؤں, بے کسوں بے بسوں کی پارلیمنٹ بناؤں. جن کی آواز نہ ہو وہاں میں ان کی آواز بنوں. اور اس میں مجھے جتنے بھی خطرات ہیں, جتنے بھی مشکلات ہیں, جتنے بھی تھریٹس ہیں, میں اس کو انگیخ کر رہا ہوں. میں ایک مقصد کے لیے, ایک نظریے کے لیے, ایک مشن اور کاز کے لیے زندگی گزار رہا ہوں. اور جب آپ نے سیاست کرنی ہے, اور جب آپ نے نظریاتی سیاست کرنی ہے, پھر یہ تھریٹس اور یہ خطرات اور یہ دھمکیاں یہ پھر ایرریلیونٹ ہو جاتی ہیں. اللہ آپ کو کامیاب کرے. اور یہ تو لوگوں نے دیکھا ہے کہ آپ نے اس کے لیے ایفرٹ کی, آواز اٹھائی جب کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا, اور انہی کوششوں کی وجہ سے جو کچھ ہوا وہ ہوا. ابھی بھی بہت سی چیزیں آگے بڑھنی چاہیے تھی. ڈاکٹر عافیہ صدیقی پہ آتے ہیں. آپ ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ کے ساتھ امریکہ گئے, وہاں پہ جیل میں گئے, ان سے مل کے آئے. عافیہ صدیقی صاحبہ کا میں چاہتا ہوں کہ آپ شارٹ یہ بتائیں کہ یہ کس معاملے میں امریکہ نے ان کو پکڑا ہے, ان کو سزا کس بات پہ ہوئی ہے, اور وہاں پر آپ جب مل کے آئے ہیں تو کس حالت میں تھی؟ دیکھیں وہ بھی ایک بڑی ہی مظلومیت کی داستان ہے. ڈاکٹر عافیہ اس صدی کی امت کی سب سے مظلوم بیٹی ہے. پاکستان کی غیرت ہے, امت کی بیٹی ہے, حافظہ قرآن ہے. اور میں پورے ثبوتوں کے ساتھ اور پوری دل و دماغ کی یکسوئی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل انوسینٹ ہے. وہ 9/11 کی وکٹم ہے, اور وہ وار آن ٹیرر کی کولیٹرل ڈیمیج ہے. وہ بالکل بے گناہ ہیں. ان کے حوالے سے امریکہ اور پاکستان میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہ امریکن نیشنل ہے. وہ قطعاً امریکن نیشنل نہیں ہے. اس نے گرین کارڈ کے لیے بھی کبھی درخواست نہیں دی. وہ پاکستانی سٹیزن ہے. ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ القاعدہ کی ماتا ہری ہے, لیڈی ٹیرر ہے, لیڈی القاعدہ ہے, القاعدہ موم ہے, ٹیرر موم ہے. ان کے اوپر جو عدالت نے فیصلہ سنایا ہے, آپ وہ فرد جرم وہ چارج شیٹ دیکھ لیں, اس میں کہیں 9/11 بم دھماکوں, القاعدہ, ایکسٹریمزم, دہشت گردی, نتھنگ, کوئی چیز نہیں ہے. تو جب عدالت میں امریکیوں نے ان کے اوپر یہ الزام نہیں لگایا تو کیسے پھر ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی سائنٹسٹ تھی غیر معمولی. بیسیکلی اس نے ایجوکیشن میں PhD کی ہے. اور مینٹلی ریٹارڈڈ بچوں کی جو ایجوکیشن ہے, یعنی لرننگ تھرو امیٹیشن, یہ ان کا سبجیکٹ تھا. اس میں اس نے PhD کی. اس کی وجہ سے اس کی نیورولوجی کے ساتھ تھوڑا سا کنیکشن بنتا ہے, لیکن ایز سچ وہ سائنٹسٹ نہیں ہے. تو پھر کس جرم کی سزا میں؟ اچھا, پھر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ڈائمنڈس کا کاروبار کرتی تھی اور فنڈنگ کرتی تھی.
1990 से लेकर 9/11 तक उसकी कोई रिकॉर्ड नहीं है ट्रैवल हिस्ट्री कि वो कभी अफ्रीका लाइबेरिया गई हो, ठीक है, बिल्कुल नहीं गई। तो ये प्रोपेगेंडा है और इसकी कोई हकीकत नहीं है। उनके ऊपर जुर्म ये है कि मार्च 2003 में उनको अगवा किया गया 3 बच्चों के साथ। जी, जुलाई 2008 में गजनी में शो किया गया, और जब गजनी में शो किया गया तो गजनी पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, और गजनी पुलिस स्टेशन में जब वो थी इतने में अमेरिकन पहुंच गए कि हम इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अमेरिकन कहते हैं कि इन्होंने अमरीकियों से वो बंदूक छीन ली और उसके ऊपर फायर किया 2 गोलियां, जिससे ना कोई जख्मी हुआ और ना कोई मरा। अलबत्ता उन्होंने जब फायर की तो 2 गोलियां आफिया को लगी जो वेंटिलेटर पर थी, और उसको गजनी से अमेरिका शिफ्ट किया गया। यानी मैं दोबारा एक मरतबा, ये पकड़ी गई, गिरफ्तार हुई, अमेरिकी पुलिस इनको लेने, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है अमेरिकी पुलिस, अमेरिकी फ़ौज, और अमेरिकी फ़ौज से ये उनका इल्ज़ाम है कि उनकी गन पकड़ के इन्होंने उन पर हमला किया, उससे कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, लेकिन जब फ़ौज ने फायरिंग की तो वो गोलियां डॉक्टर आफिया को लग गई, और वो वेंटिलेटर पर थी, वेंटिलेटर पे वहाँ से शिफ्ट की गई। ठीक है, उसी के ऊपर उसको 86 साल कैद। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट इसके खिलाफ है, फिंगरप्रिंट्स इसके खिलाफ हैं, जो रेजिडियो होता है, जो कारतूस आप चलाते हैं तो उसका जो खाली हिस्सा रहता है वो मौजूद नहीं है, नहीं मिला, वो बिल्कुल नहीं है। दीवार के ऊपर कोई गोलियों के दाग नहीं है, तो वो फ्रॉड है। वो जस्ट इन्होंने, जिसको कैंगरू कोर्ट्स कहते हैं ना, अमेरिका में भी कैंगरू कोर्ट्स हैं, इन्होंने सिर्फ 9/11 के बाद इनके ऊपर जो प्रेशर था आवाम का और मीडिया का, तो उसके लिए उनको कोई ट्रॉफी चाहिए, और उस मजलूम बेचारी वो उसको उसने ट्रॉफी बना लिया। 3 बच्चों के साथ जब हुई तो अब वो बाकी बच्चे 3 बच्चे किधर हैं? अच्छा, वो आप ये देखें कि ये नहीं कहते कि भाई ये तो 5.25 साल गायब थी तो कहाँ थी जी। ये नहीं है कि भाई इसको किस लिए गिरफ्तार किया गया था, ये नहीं कहते कि इसकी इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ की हो रही थी। वो कहते और जो दौरानी इन्वेस्टिगेशन जो वाकया हुआ है उसको आपने पकड़ के उसके ऊपर सजा दे रहे हैं। अच्छा, 3 बच्चों के साथ वो अगवा हुई, गायब थे बच्चे भी। तो एक बच्चा पुरस्कार तौर पर चंद साल के बाद घर के सामने किसी ने छोड़ दिया, बेटी मरियम, लेकिन वो बिल्कुल अमेरिकन लहजे में अंग्रेजी बोलती थी, इसका मतलब वो किसी अमेरिकी फैमिली के साथ ही। ठीक है। बेटा अहमद जो था वो गजनी में था, और फिर करज़ई ने उसको ले लिया, और करज़ई ने फिर पाकिस्तान को दे दिया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त। जो तीसरा बेटा है सुलेमान, जब 6 माह का था, इसकी गोद में था जब इसको अगवा किया गया, वो अभी तक लापता है। सुलेमान के बारे में कोई पता नहीं है कि सुलेमान जिंदा है या उसे कत्ल कर दिया गया, और अगर जिंदा है तो अभी 21 साल का नौजवान होगा, तो वो कहाँ है, किसके पास है। हमसे आफिया जेल में भी अपनी अम्मी के बारे में पूछ रही थी, उनको पता नहीं था कि अम्मी फौत हो गई, ये साल हो गए, और वो सुलेमान के बारे में पूछ रही थी, उनका ख्याल है कि सुलेमान जिंदा है घर पे। हमने उन्हें कहा हाँ सुलेमान ठीक है, हालांकि हमें खुद इल्म नहीं है कि सुलेमान कहाँ है। ठीक है। तो वो एक बहुत ही मजलूम खातून है इस उम्मत की, और इसको हुक्मरानों ने बहुत बड़ा जुर्म किया है। पूरी पाकिस्तानी कौम इस पर गुनहगार है, उसके ऊपर जो जुल्म वहाँ हो रहे हैं, उसके दान तोड़ दिए गए। वहाँ पे जेल में क्या सूरत हाल थी, कैसी जेल थी जहाँ पर? जेल नहीं है, वो जहन्नम का गड़ा है, वो एक जहन्नम है। डॉक्टर आफिया उसको जहन्नम कहती थी। डॉक्टर आफिया जेल के अमले को रेपिस्ट और लिस्बियन के नामों से पुकारती थी। इस वक्त भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उस जेल की 3 रेप की इंक्वायरियाँ चल रही है इसी जेल में। हाँ, 6 फौजी 24 आवर्स उसके ऊपर ड्यूटी देते हैं। उनके वॉशरूम के अंदर भी उन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं, जंजीरों के अंदर उनको बांध के रखा जाता है। वो बहुत मजलूम, वो फिजिकली अनवेल है, साइकोलॉजिकली अनवेल है, उन पे तशद्दुद होता है, उसका पता चलता है वहाँ। क्लायो स्मिथ ने ये कहा है, जो हमारे वकील हैं, कि मैंने 87 कैदियों को ग्वांटानामो से रिहा किया है। उन 87 कैदियों पर जो मजमूई तशद्दुद हुआ है, उससे ज़्यादा तशद्दुद एक आफिया पर हुआ है। आप अंदाज़ा लगा लें कि इस खातून, और सबसे बड़ा तशद्दुद तो ये है ना कि आप 20 साल से एक माँ को अपने जिगर गोशों से अलग कर लें, और 20 साल के बाद भी जब उसकी बहन उनसे साथ मिलती है तो आप इजाज़त नहीं देते कि वो गले मिले रोए, आप इजाज़त नहीं देते कि वो बच्चों की तस्वीरें देख सके। कैसे मुलाकात हुई? शीशे के आर पार एक छोटे से कमरा जितना ये कमरा है, उसमें दरमियान में दीवार, उसमें 1 मुरब्बा मीटर का शीशा, उसके उस पार आफिया, इस तरफ हम 3 बंदे, और टेलीफोन रिसीवर पर एक दूसरे से बात। तो डॉक्टर आफिया ने कहा नहीं कि पाकिस्तान को कोशिश कर रहा है, नहीं कर रहा? क्या वो इस हालत में थी कि वो ये कहती हैं, या उनको पता है कौन हुक्मरान है इस वक्त? मैंने उनसे पूछा कि आफिया बहन, पाकिस्तान में जा रहा हूँ तो क्या पैगाम है आपके?
تو انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستان کے پارلیمنٹ، پالیٹیشنز، حکمرانوں، پاکستان کے ججوں، عدلیہ، پاکستان کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے میڈیا پرسنز، پاکستان کے یوتھ، خواتین، پاکستان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے نام میرا یہ پیغام یہ ہے کہ مجھے اس جہنم سے نکالو. یہ ان کے الفاظ تھے، مجھے اس جہنم سے نکالو. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اگر اخلاص کا مظاہرہ کرے تو میں نے 4 آپشن حکومت کو دیے ہیں. لیگل پولیٹیکل آپشن جس کے اوپر عمل کر کے، نمبر 1 کمپیشنیٹ گراؤنڈ ریلیف اینڈ ریلیز، نمبر 2 ریویو آف دا ججمنٹ، نمبر 3 کلیمنسی پٹیشن، نمبر 4 سویپ آف دا انٹرسٹ. میں چاہتا ہوں یہ آپ 4 مختصر بتا دیں کہ ان کا مطلب کیا ہے. چاروں کلیمنسی پٹیشن رحم کی اپیل ہے امریکی صدر کو. ریویو آف دا ججمنٹ عدالت کے اندر نظر ثانی کی درخواست اور گواہوں کے اوپر براہ راست گواہ کوئی نہیں ہے، ان کے اوپر کام کر کے ان کو واپس دوبارہ سے دیکھا جائے. کمپیشنیٹ گراؤنڈ پر ریلیف اینڈ ریلیز یہ کہ وہ 15 سال سے پاگل قیدیوں کی جیل میں، ان کا میڈیکل ریکارڈ لے کے اس کی بنیاد پر اپلائی کی جائے. ہیومینیٹیرین بیسس پر آپ ان کو ریلیف اور ریلیز کر لیں. اس نے تو 14 سال عمر قید ہوتی، 15 سال گزار لی. اور سویپ آف دا انٹرسٹ یہ ہے کہ آپ نے دوحہ پیس ڈیل کیا، آپ نے ریمن ڈیوس چھوڑا، آپ نے اسلام آباد سے ہزاروں امریکیوں کی انخلا میں مدد دی، آپ نے برگدال ان کا ایک فوجی طالبان نے اغوا کیا تھا، وہاں سے آپ روزانہ کی بنیاد پر امریکی خدمت کر رہے ہیں. تو اس خدمت میں عافیہ کو بھی ترجیح اول میں رکھ لیں اور جی ٹو جی، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ یا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ میٹر آف افیئرس میں عافیہ کو بھی آپ سامنے رکھ کے عافیہ کو لے آئیں. تو یہ ہے، میں نے اس کے لیے کیمپین شروع کیے. ڈاکٹر عافیہ کی رہائی اور گمشدہ جبری گمشدہ افراد کی بازیابی. اور میں نے وزیر خارجہ کو بھی خط لکھا ہے، وزیر اعظم کو بھی خط لکھا ہے. میں ان کی منتیں بھی کروں گا، میں ان سے جرگہ بھی کروں گا، درخواستیں بھی کروں گا کہ آپ یہ کام کریں. اور نہیں کریں گے تو میں نے لوگوں سے 10 لاکھ لوگوں کو میں آن لائن رجسٹر کر رہا ہوں 3 کاموں پر کہ آپ نے عافیہ کی رہائی اور جبری گمشدہ افراد کی اپنی علاقے میں ایکٹیویٹیز کرنی ہے. 2 آپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ایکٹیویٹی کرنی ہے. 3 جب آپ کو اسلام آباد کی کال دی جائے تو آپ نے اسلام آباد آنا ہے احتجاج کے صرف. یعنی پہلا ڈاکٹر عافیہ کے لیے اور جتنے جبری طور پہ جبری گمشدہ افراد کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل 9 جو لائف اینڈ لبرٹی کو گارنٹی کرتا ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی آرٹیکل 10A جو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل دیتا ہے، اس کی خلاف ورزی ہے. یونائٹڈ نیشن نے اسے کرائم اگینسٹ ہیومینٹی قرار دیا ہے. یہ بہت بڑی بدنامی کا باعث بن رہا ہے اور یہ عدالتوں کے، پارلیمنٹ کے، جمہوریت کے، بشری حقوق کے منہ پر تمانچہ ہے. اس لیے 15 سال سے 20 سال سے لوگ غائب ہیں. اگر کوئی مجرم ہے تو آپ قانون کے مطابق عدالت میں پیش کریں، سزا دینا، اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. تو ڈاکٹر عافیہ کی رہائی اور جبری گمشدہ افراد کی بازیابی کے لیے یہ کیمپین میں شروع. کیا وجہ ہے کہ جماعت اسلامی جو کام نہیں کر سکی وہ تحریک لبیک نے کیا؟ تحریک لبیک نے دھرنا دیا، وہ جا رہے ہیں جماعت اسلام آباد کی طرف جاتے ہوئے اور اپنا مطالبہ رکھتے ہیں حکومت کے سامنے. اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہوتا ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اوپر کام کیجیے، ان کی رہائی کروائے. جماعت اسلامی نے باتیں تو بہت سیکھی لیکن عملی طور پہ ایسا کیا کیا؟ آپ پرسنل کیپیسٹی میں اگر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور جو کچھ کر رہا ہوں تو میں جماعت اسلامی ہوں. مجھے جماعت اسلامی نے سینٹ میں بھیجا ہے، میں جماعت اسلامی کا رکن ہوں، میں جماعت اسلامی کی پالیسی کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں. تو جماعت اسلامی یہی کر رہی. جہاں تک لبیک، تحریک لبیک پاکستان، انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے. میں سعد رضوی صاحب کا، مولانا سعد رضوی صاحب کا، ڈاکٹر شفیق امینی کا، ان کی پوری لیڈرشپ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے تسلسل سے ڈاکٹر عافیہ کا ایشو پرائرٹی پہ رکھا ہے اور انہوں نے ابھی حکومت کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا ہے اس میں بھی ایک اہم نقطے کے طور پر ڈاکٹر عافیہ کا رکھا ہے. تو اس پہ میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ان کو شاباش بھی دیتا ہوں. عافیہ کا ایشو ملی غیرت کا ایشو ہے. عافیہ کا ایشو ہماری دینی حمیت کا ایشو ہے. عافیہ کا ایشو انسانی حقوق کا ایشو ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام پولیٹیکل اسپیکٹرم کو پولیٹیکل مائلیج اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ سے بالا تر اور تفریق سے بالا تر ہو کر ڈاکٹر عافیہ کی آواز اٹھانی چاہیے. اس لیے میں حکومت کو سپورٹ دینا چاہتا ہوں اس مسئلے میں. اور میں حکومت سے کہا بھی اور کہتا بھی ہوں کہ اگر آپ عافیہ کو لائیں گے تو میں بھی آپ کو شاباش دوں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کو کیا اچھا لگا، کیا برا لگا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ جو کچھ سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کر رہے ہیں آپ اس میں کس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں. آپ آن لائن جو لا رہے ہیں، پٹیشن لا رہے ہیں، آپ وہ سائن کر سکتے ہیں. جیسے جیسے آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں، ہم ان کے جتنے میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہ نیچے آپ کو شیئر کر دیں گے. اپنے میزبان فاروق وڑائز کو اجازت دیجیے. لانے کے بعد